کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفرقان حجت لک و علیک، قرآن تو یا تمہاری حق میں گواہی دے گا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ فرمایا قرآن ایسا شفیع ہے کہ اس کی شفاعت اللہ قبول فرمائیں گے۔ فرمایا اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابی، کہ یہ قیامت والے دن اپنے حقوق کی ادائیگی کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، وحفظہ، اور اس کو یاد کیا، تو اللہ رب العزت نہ صرف اس کو بخشیں گے بلکہ اس شفاعت قبول کی جائے گی ان 10 افراد کے لیے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ فعو بهذا الکتاب اقواما، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو عزتوں کی بلندیاں پر پہنچا دیتے ہیں، قرآن کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ مسلمان اس پر ایمان تو لے کے آگے، لیکن بدقسمتی سے جو منشور اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورة الفرقان آیت نمبر 30۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے کفار کی گستاخی ذکر کی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ نبی کیسے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں تو ہم پر کیوں نہیں نازل ہوتے فرشتے، ہم پر بھی نازل ہونے چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، انہوں نے حد سے تجاوز کیا، اور جس دن یہ دیکھ لیں گے فرشتوں کو تو اس دن یہ کہیں گے ہجرًا مہجورا، کاش کہ ہماری اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ ہوتی، ہمیں یہ فرشتے کبھی نظر ہی نہیں آئے ہوتے۔ اب یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر انکار نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اس قرآن پاک کے بارے میں مختلف شکوک و شبہات کا جو ہے وہ اظہار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آج کی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت فرمائیں گے ان کفار کی، اس کا ذکر ہے۔ چنانچہ فرمایا وقال الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، عرض کریں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک میری اس قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ کبھی یہ کہا کرتے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، کہ کوئی آدمی ہے وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھاتا ہے، یہ کوئی آدمی ان کو لکھواتا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں آیا۔ اور کبھی کہا کرتے تھے صرف یہ اس بات پہ نہیں رکتے کہ ہم قرآن پہ عمل نہیں کریں گے، بلکہ دوسروں کو بھی روکا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اس قرآن کو تم نہ سنو، اور جب قرآن پڑھا جائے تم شور کیا کرو تاکہ تم غالب آؤ۔ قرآن پاک کا نہ خود پڑھنا ہے، نہ اس پہ خود ایمان لے کے آنا ہے، اور نہ دوسروں کو اس پر ایمان لانے دینا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ صرف یہ جو آیت ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، یہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ مسلمان جو قرآن پر ایمان تو لے کے آگے لیکن قرآن پاک کے حقوق کو پورا نہیں کیا۔ قرآن پاک کے حقوق کیا؟ اس پر ایمان لے کے آنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر پروگرام پیش کیا ہے انسانیت کی فلاحیت کے لیے، دنیا کی امن و امان کے لیے جو پروگرام پیش کیا ہے، اس کو عملی طور پہ نافذ کرنا، اس کے لیے محنت کرنا جس بھی صورت میں ہو سکے۔ اس آدمی نے جد و جہد کی یا نہیں کی، جو آدمی نہیں کرے گا وہ بھی قرآن کو چھوڑنے والوں میں سے ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت اس کے خلاف بھی ہوگی، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت نہیں بلکہ قرآن بھی گواہی دے گا، قرآن پاک کی شکایت بھی ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفرقان حجت لک و علیک، قرآن تو یا تمہاری حق میں گواہی دے گا، یا اللہ اس نے مجھے پڑھا تو اس کو معاف فرما دے، اور یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ایسا شفیع ہے کہ اس کی شفاعت اللہ قبول فرمائیں گے۔ فرمایا اقرأ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم قرآن پڑھا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابی، کہ یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کا یا اپنے سمجھنے والوں کا، اپنے حقوق کی ادائیگی کرنے والوں کی شفاعت کرے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔
ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا وحفظہ اور اس کو یاد کیا تو اللہ رب العزت نہ صرف اس کو بخشیں گے بلکہ اس شفاعت قبول کی جائے گی ان 10 افراد کے لیے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم لا تجعل القرآن حجتا علینا واجعلہ حجت لنا، یا اللہ اس قرآن کو ہمارے خلاف گواہ نہ بنا قیامت والے دن بلکہ اس کو ہمارے حق میں گواہ بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا القرآن ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں، ان کو عزتوں کی بلندیاں پر پہنچا دیتے ہیں، وَيَزَعُ بِهِ اور اسی قرآن کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ اس لیے جس قوم نے ترقی کی وہ قرآن پاک کے جو عملی اللہ رب العزت نے منشور پیش کیا اس پر عمل کیا تو ترقی کی، چاہے وہ اس پر ایمان نہیں لے کے آئے، اب کفار ہے وہ ایمان نہیں لے کے آئے اس کے اوپر، لیکن جو منشور ہے وہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اللہ ان کو ترقیاں دے رہے ہیں۔ مسلمان اس پر ایمان تو لے کے آگے لیکن بدقسمتی سے جو منشور اللہ رب العزت نے پیش کیا، جو نظام پیش کیا، وہ مسلمان اس پہ آنا نہیں چاہتے۔ آج مسلمان 5 وقت کا نمازی ہے، اگر اسے کہا جائے بھائی تم چاہتے ہو سچ صحیح بتاؤ اس ملک میں شریعت کا نظام نافذ ہو، کوئی چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹے جائے، کوئی جو ہے وہ زنا کرے اس کو سنسار کیا جائے، تو وہ بھی تھوڑا بہت تذبذب میں ہوگا، نہیں یہ تو ذرا بڑا سخت جو ہے وہ نظام ہوگا۔ تو اس لیے جس قوم نے ترقیاں کی وہ اس قرآن کو اپنا کر کی، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عزتیں دی، پوری دنیا میں مسلمانوں کا جو ہے وہ سکہ رائج تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو کہ ابتدائی دور تھا، 22 لاکھ مربع زمین تک جو ہے اسلامی سلطنت پھیل گئی، لوگ مسلمانوں سے متاثر ہوا کرتے تھے، آئے دن خبریں آ رہی ہوتی تھی فلاں شہر فتح ہو گیا، فلاں ملک فتح ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ ایک ہی وجہ تھی، قرآن پاک کا جو منشور تھا اس پر مسلمانوں نے عمل کیا ہوا تھا تو اللہ رب العزت انہیں عزتوں سے نواز رہے تھے۔ جس دن مسلمان نے اس قرآن پاک سے بے رخی اختیار کی، اس کو پش پشت ڈال دیا، اللہ رب العزت نے غیروں کو اس کے اوپر مسلط کر دیا۔ چنانچہ آج جدھر بھی دیکھا جائے مسلمان ہی پٹ رہے، چاہے وہ کشمیر میں دیکھا جائے، چاہے شام میں دیکھا جائے، چاہے فلسطین میں دیکھا جائے، جہاں بھی دیکھا جائے مسلمان پٹ رہا ہے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس قرآن پاک کے جتنے بھی حقوق ہے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، پڑھنا سننا قبول فرما، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اپنے فضل سے معاف فرما، پوری زندگی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں میں دین کو جاری و ساری فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مظلومین کی مدد و نصرت فرما، خصوصاً اہل فلسطین کے حال پہ رحم فرما، پوری دنیا میں دین کو غالب فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ذریعے کے طور پہ قبول فرما۔ جتنے مسلمان خصوصاً ہمارے عزیز و اقربا جو دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی بخشش فرما، اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، کبھی اپنے دربار سے مردود نہ فرما، خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔